اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 113 سے لے کر آیت نمبر 121 تک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں ہے، یہ کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا نصارہ عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی بھی چیز پر۔ مطلب یہودی نصارہ کو برا کہہ رہے ہیں، اور نصارہ جو ہے وہ یہودیوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہم اور وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں الکتاب، کتاب کی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی مثل بات۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح بالکل وہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کچھ جانتے نہیں ہیں۔ فاللہ، پس اللہ تبارک و تعالی، یحکم، حکم، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا۔ یحکم، ہم اس کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، یحکم، وہ فیصلہ فرمائے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، جس میں، کانو، وہ سارے تھے، جمع کا صیغہ اور ماضی کا، ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب، ماضی ہے، فیما، جس میں، کانو، وہ تھے، فیہ، جس کے بارے میں، یختلفون، اختلاف کرتے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ باما اور ترجمہ رسول نے، یہودی نے کہا، یا یہود پورے کہہ لیں، یہودیوں نے کہا کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ دونوں آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بے علم جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جیسے مشرکین سمجھیں، وہ ان کی مثل باتیں کرتے ہیں، سو اللہ جو ہے وہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس چیز میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، مختصر تشریح کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہود بھی آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے بحث کرنا شروع کر دی۔ رافع بن حریملہ یہودی نے کہا کہ تمہارا دین کچھ بھی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور انجیل کا بھی کفر کیا۔ اب ہوا یہ کہ نجران کے عیسائیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہارا دین کچھ نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا اور تورات کا کفر کر دیا۔ تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہودی عیسائیوں کو برا کہہ رہے ہیں کہ نصارہ کا دین کچھ نہیں ہے، اور جو نصارہ ہیں وہ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جن بے علم لوگوں کا ذکر ہے، مطلب جو تورات اور انجیل کے نزول سے پہلے بھی لوگ تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو دیکھیں، قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جو نہیں جانتے اس کی مثل باتوں کو۔ اب ان سے مراد کیا ہے؟ تو ان سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو جاہل قرار دیا یا فرمایا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے اختلاف کے بارے میں اپنا فیصلہ سنائے گا، اور حق باطل سے جو ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور اہل حق ثواب پائیں گے اور اہل باطل کو عذاب ہوگا۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا بیان اور اسلامی فرقوں کی تحریک، ٹھیک ہے۔ یہ جو اگلی آیت مبارکہ ہے، یہ تو ہم ایک الگ ہی ٹاپک کی طرف جا رہی ہے، اس کا عنوان الگ ہے کہ مساجد کے بارے میں، لیکن پچھلی آیت مبارکہ میں ہم بات کرتے ہیں کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود جو ہیں یا یہودہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اسی طرح نصارہ بھی، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، وہ کون سی ملت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، جامع ترمذی صفحہ نمبر 380۔ اب اس حدیث کو امام داؤد سنن ابی داؤد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں، امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 287 میں، امام احمد مسند امام احمد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332 میں، اور تہذیب تاریخ دمشق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 124 نے بھی
اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مطبوعہ ادارۃ القرآن شرح الطبیبی تبیان القرآن سورۃ البقرہ کی تشریح صفحہ نمبر 497۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں آگے کے بارے میں، اگلی آیت مبارکہ کو توجہ کرتے ہیں۔ ومن، اور کون ہے، ازلم، سب سے بڑا ظالم، ممن منع، اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ٹھیک ہے، این یوز کرا، یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، فیہا، اس مسجد میں، یوز کرا مجہول کا صیغہ ہو جائے گا، این یوز کرا، یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے، فیہا، جس میں اسمہ، اس کا نام، وسعا، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا، اس کو خراب کرنے کی، وسعا، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابیہا، اس کو خراب کرنے کی یا اس کی خرابی کی، اولئکا، یہی وہ لوگ ہیں، ما کانا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے فی الآخرتی، آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا بامحورہ ترجمہ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام کا ذکر کیے جانے سے منع کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں خرابی ہو۔ ان لوگوں کو کچھ حق نہیں بنتا کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، پس تم منہ کر لو، فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی، تولو، تم منہ پھیرو گے، فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وہاں پہ پاؤ گے اللہ کو، اللہ کے چہرے کو یا اللہ کو، ٹھیک ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی واسع، بڑی وسعت والا ہے، اور علیم، جاننے والا ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیات مبارکہ میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام کا ذکر کرنے سے روکے۔ دیکھیں، ابن زید نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے ارادے سے 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو روک لیا تھا۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، یہ سارا کا سارا واقعہ اس میں بھی موجود ہے، اور ہوا یہ کہ عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام میں آپ کو جانے بھی نہیں دیا اور کچھ شرائط آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان لوگوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ہمارے آباء و اجداد کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا، ہم ان کو مسجد حرام میں حج اور عمرہ کے لیے جانے نہیں دیں گے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں جو ہوا تھا اور صلح حدیبیہ 6 ہجری میں، تب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اس انسان سے بڑھ کر سب سے بڑا ظالم کون ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کے ذکر سے روکنے والے ہیں اور یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، تو ان سے کون بڑا ظالم ہوگا؟ کیونکہ حج سے اور عمرہ سے روکنا، مسجد حرام میں اللہ کے ذکر سے روکنا، گویا ایسا ہے کہ اس کو ویران کرنا ہے۔ علامہ ابن جرین نے کہا ہے کہ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے کہ نصارہ نے بخت نصر کی مدد سے بنو اسرائیل کے مومنوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ علامہ ابن جریر کا ایک قول ہے جامع البیان۔ اب یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے، تو ذکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ ویسے تو ہم انشاءاللہ اگلے سپارے میں پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی فضیلت کیا ہے اور ذکر کے فوائد اور نتائج کیا ملتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں معروف تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو میں جان لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116، مطبوعہ نور محمد الصح المطابع کراچی 1381 ہجری۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ ابو الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ہر نماز کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
ٹھیک ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ امام مسلم بن حجاج قشیری صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو نماز کے بعد کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے نکلے تو ایک میدان میں پہنچے اور آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں پر نرمی کرو، بے شک تم بحری اور غائب کو نہیں پکارے، تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور قریب ہے، واسع علیم جو بڑی وسعت والا ہے، اور علیم وہ بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605۔ ٹھیک ہو گیا محترم سامعین؟ تو یہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے سے جو ہے وہ روکنا بالکل نہیں چاہیے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو بغیر خوف کے مسجدوں میں داخل ہونے کے قائل نہیں ہیں، مطلب اللہ نے فرمایا نا کہ جب یہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے یہ داخل ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا۔ اب دیکھیے جو مشرک ہے نا وہ مسجد میں جائے گا یا نہیں، تو اس کے بارے میں مختلف جو ہمارے فقہائے حناف ہیں یا مذہب ہمارے ائمہ مذہب کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ مشرک کا دخول جو ہے وہ مسجد میں مطلقاً منع ہے۔ امام شافعی کے نزدیک مسجد حرام میں مشرک کا داخلہ منع ہے اور باقی مساجد میں جائز ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560۔ اسی طرح علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مسجد حرام میں ذمیوں کا داخلہ کسی صورت میں جائز نہیں، اور غیر حرم کی مساجد کے متعلق 2 روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کا مساجد میں داخل ہونا جائز نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کافروں کا مسجد میں دخول جائز نہیں۔ المغنی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 287۔ اسی طرح علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں کہ حرم اور غیر حرم کسی بھی مسجد میں کافروں کا داخلہ بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104۔ بہرحال مسجد کے حوالے سے بے شمار اقوال ملتے ہیں۔ آگے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیجئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اصل میں حضرت ابن عباس کا نام بار بار کیوں ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی تمام آیات کا شان نزول، ناسخ منسوخ، سبب، اسباب نزول، یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس چیز کو قرآن مجید نے منسوخ کیا تھا وہ کیا تھا؟ قبلہ تھا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور ان کا بیان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینہ میں زیادہ تر جو ہے تعداد میں یہودی آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہودی یا یہودا جو ہے وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ آپ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور مسجد حرام کی طرف آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ بھی نازل کی۔ آگے پارہ نمبر 2 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھنا وہ دیکھ رہے تھے، تو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم جہاں کہیں بھی پاؤ گے یا منہ کرو گے تو اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جس طرف سواری کا منہ ہوتا اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی منہ کرو وہاں پہ اللہ کو پا لو گے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، باقی انسان کو اگر معلوم نہیں ہے تو وہ کسی بھی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لے تو انسان کی نماز ہو جائے گی۔ جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ اسی طرح یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ملتا ہے اور وہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ انسان چلتی ہوئی ٹرین میں اگر فرض نماز پڑھے تو اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ احکامات ملتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفر میں سواری پر نفل پڑھنا جائز ہے،
خواہ سواری کم ہو کسی طرف ہو، فرض نماز جو ہے وہ سواری پر بلا عذر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، اور بلا عذر فرض جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ عذر ہو تو پھر یہ جائز ہے۔ مثلاً راستے میں کیچڑ ہو اور سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنے سے کپڑے کیچڑ میں متلوث ہوں تو سواری جو ہے جس سوار جہاں بھی بیٹھا ہے وہ نماز پڑھ لے تو اس کی فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ جیسا کہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ روایت فرماتے ہیں کہ یعلا بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے کہ نماز کا وقت آ گیا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی اور نیچے زمین پر کیچڑ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر اذان دی اور اقامت کہی، پھر آپ اپنی سواری پر آگے بڑھ گئے اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سواریوں پر تھے، آپ نے سواری پر انہیں اشارے سے نماز پڑھائی، آپ سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے، اور انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی کیچڑ کی وجہ سے سواری پر نماز پڑھی تھی۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں بھی بتایا جاتا ہے کہ بغیر عذر کے انسان جو ہے وہ جس سواری پہ بیٹھا ہو اس پر فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر کوئی عذر ہو تو پھر وہ اس سواری پر نماز پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ کوئی جان جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی درندہ نظر آ رہا ہو، یا نیچے کوئی کیڑے وغیرہ ہوں، کوئی ایسا جو کہ اس پر حملہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ ٹھیک ہے محترم سامعین، اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں، ان اللہ واسع علیم، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، نعوذ باللہ اللہ نے اولاد بنا لی، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ وہ پاک ہے اس سے، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز، بدیع السماوات والارض وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى اور جب کبھی وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک، یقولو وہ فرماتا ہے، لہو اس کام کو کن ہو جا، فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے، فیکون تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلم کلام کیا نہ ہم سے اللہ نے، او تعطینا یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم اس سے پہلے بھی، مثل قولہم سیم ان کی طرح بات کہنا، بالکل ان کی طرح بات وہ کیا کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، تشابہت متشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، تشابہت متشابہ ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، اس سے پہلے کہ جو لوگ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے، تو اب مشابہ ہو گئے ان کے دل ایک دوسرے کے لیے۔ قد بینا الآیات اللہ فرماتی ہیں کہ بے شک ہم تو واضح بیان کرتے دیتے ہیں آیات کو، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ارسلناک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور نہیں سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں آپ سے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کوئی پرستش نہیں ہوگی، کوئی پرسش نہیں ہوگی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، کوئی پرسش نہیں ہوگی مطلب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہاں تک ان آیات مبارکہ کا مفہوم اور تھوڑی سی تشریح بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ یہودیوں نے کیا کہا، وقال اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکوں نے کیا کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودی، نصارہ اور مشرکوں کے جتنے بھی مذموم عقائد تھے ان کے اقوال اور افعال کا بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان تمام اقوال کو رد کر دیا ہے،
جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ زمینوں میں آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے. اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، نیز جو ہے اولاد باپ کی مثل اور اس کی جن سے ہو جاتا ہے. اگر الہ مطلب اللہ کی اولاد ہوتی تو وہ بھی اللہ ہی کی طرح واجب، قدیم اور الہ ہوتی، جبکہ متعدد واجب اور قدیم نہیں ہو سکتے، نہ ہی متعدد ہو سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب دیکھیں نا، کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ اللہ کی مملوک اور اسی کی مطیع اور فرما بردار ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر واجب، قدیم اور الہ کسی کا مملوک اور مطیع نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کے بارے میں یہی فرمایا. اور اسی طرح قل هو اللہ احد و الہکم الہ واحد، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود جو ہے وہ معبود واحد ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں پایا جاتا، تو جو ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لیتی ہیں تو گویا وہ شرک کر لیتی ہیں، اور یہ ناقابل معافی جرم ہے. آگے اللہ فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے زمینوں کا اور آسمانوں کا. علامہ راغب اصفہانی جو ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بدیع کا مراد یہ ہے کہ کسی صنعت کو کسی اقتداء اور پیروی کے بغیر بنانا. مثلا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر مثال اور نمونے کے بنانا. جو نیا کنواں کھودا ہو اس کو رقیہ بدیع کہتے ہیں یا رقیۃ بدیع کہتے ہیں. اور جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر آلہ، بغیر مادے اور بغیر زمان و مکان کے بنانا. قرآن میں اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بغیر آلہ، بغیر مادہ اور بغیر نمونے کے بنانے والا وہ اللہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے. جیسے کہ اب بدیع سے مراد ہم بدعت کو اگر لیتے ہیں تو وہ بھی اسی کے میننگ میں آ جاتا ہے. جیسے مذہب میں جو بدعت ہے تو بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے قول کو وارد کرنا کہ جس کے قائل اور فاعل نے صاحب شریعت کی اتباع نہ کی ہو اور نہ اس کو سابقہ شرعی مثالوں اور شرعی قواعد سے مستنبط کیا ہو. اس کے متعلق حدیث میں ہے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ دوزخ میں لے کے جانے والی ہے. المفردات صفحہ نمبر 39. بہرحال بدعت کے بارے میں بے شمار اقوال ملتی ہیں کہ بدعت کون سی ہو سکتی ہے اور بدعت کے احکامات کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ حدیث میں فرمایا گیا. بس اتنا سمجھ لیں کہ ہر دین میں کوئی نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم بات کریں تو بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود آتی ہیں، جیسے کہ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح مجموع الزوائد، صحیح مسلم. بے شمار ایسی احادیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اگر ہم بات کریں تو علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں کہ بدعت کی 5 اقسام ہیں. یہ خیر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ویسے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا ہم نے. واجب، مستحب، محرم، مکروہ اور مباح. واجب کی مثال یہ ہے، یہ اب آپ کو مثالیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آئیں گی، خیر ہم مختصر بیان کر دیتے ہیں. واجب کی مثال یہ ہے کہ متکلمین کے وہ دلائل جو انہوں نے ملحدوں اور بدعتیوں کے رد عمل پر قائم کیے، اور اس کی امثال. بدعت مستحبہ کی مثال یہ ہے کہ علم کی کتابوں کو تصنیف کرنا، دینی مدارس وغیرہ بنانا. بدعت مباح کی مثال یہ ہے کہ لباس اور طعام میں وسعت اختیار کرنا. بدعت حرام اور مکروہ جو ہے وہ ظاہر ہے. تہذیب الاسماء واللغت میں اس کی تفصیل موجود ہے. شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258. بہرحال بدعت کی بے شمار احکامات، مثالیں جو بھی ملتی ہیں ان سے بچنا چاہیے. بس آگے ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. اب دیکھیں اللہ نے فرمایا نا کہ فیقول کن فیکون. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اس کو وہ کہتی ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کو یہ خطاب ہو جانا گویا اس چیز کے وجود میں آنے سے پہلے ہے یا اس چیز کے وجود میں آنے کے بعد ہے. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کسی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ اس کو خطاب کر رہی ہیں اور وہ چیز کن کے کہنے سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے لفظ کن کا
جو ہے وہ صیغہ استعمال کیا، اور اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جلدی چیز جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دیر وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ تم سے جہنمی لوگوں کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا۔ جہنمی لوگوں کے بارے میں کوئی سوال جواب کی کوئی پرسش آپ سے نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے عنک آپ سے الیہود یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ نہ عیسائی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ قل، فرما دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، ھو الھدیٰ، وہی ہدایت دینے والا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور یقیناً اگر آپ اتبعت پیروی کریں گے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس تو علم بھی آ چکا ہے، تو ما لکا، نہیں ہے کچھ بھی آپ کے لیے، من اللہ، اللہ کے پاس، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو بھی انکار کرے گا، بہ، اس کا، فاولئک ھم الخاسرون، تو بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں رہنے والے ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ کتاب کی ایسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور ہرگز یہودی اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ اللہ ہی ہے جو کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار احکامات اور بھی ایسے بیان فرما دیے۔ تو جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کے ایمان لانے کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے، مطلب ان کی اتباع کرنے کی یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے تو ان کا حسد اور بغض جو ہے وہ یہودیوں کا زائل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورۃ الزمر، اگر آپ نے بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ اشرکتا، شرک کیا یا شریک کیا، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی وہی ہے، اگرچہ آپ کا شرک کرنا محال ہے، بہرحال اللہ نے پھر بھی آپ کو اس کی تقدیر جو تھا، اس کا جو حکم تھا، اس کی وعید سنا دی ہے۔ تو اگر عام مسلمان شرک کریں گے تو پھر ان کو تو زیادہ جو ہے وہ سزا وغیرہ دی جائے گی۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کے احکامات، تلاوت کا حق۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تورات کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ اس کو اتنی آپ کی روٹین یا روانگی تھی تلاوت کرنے کی کہ آپ اس کو بغیر تحریف کے پڑھا کرتے تھے، اور کہا بھی یہی گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ اس میں بغیر کسی رد و بدل کے آپ اس کی تلاوت کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس طرح کریں کہ آپ اس کے تمام تقاضوں پر عمل کریں، قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے پڑھیں، آیات غضب کو پڑھ پر اپنے اوپر خوف طاری کریں، اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اور اگر کوئی ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے جنت آ جائے، رحمت آ جائے، تو آپ جنت کو مانگیں، عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ محترم سامعین، بس آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے رکوع کے ساتھ، اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کا ثواب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان، اہل بیت، زوجہ محترمہ، والدین، صحابہ صحابیات، تبع تابعین کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ان آیات مبارکہ کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبور کی تمام منازل کو آسان فرمائے، اور ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرمائے۔
قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک بنائے، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے، ہم سب کو بھی قرآن مجید کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن احکامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اگر زیادہ بڑی ہو جاتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو مختصر کر دیں۔ اگر آپ قرآن مجید کے ترجمے کو سیکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے قرآن مجید سے بڑھ کر اور کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی بھی زندگی ہے اس کا تمام کامیابی کا مدار ہمیں قرآن مجید کی تلاوت میں ملتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی تلاوت میں اگر ہم جتنا ٹائم ہم لگائیں گے، چاہے وہ تلاوت کرنے میں لگا دیں، ترجمہ پڑھنے میں، تفسیر پڑھنے میں لگا دیں، تو یقیناً ہمارے لیے قرآن مجید کے اندر جو احکامات چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہمارے اوپر نازل ہوتی رہے گی، آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔